کہ شہباز شریف اب نیب مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اسی جگہ کے اوپر اریسٹ کر لیا جائے. کیس ہے کہ کیس نہیں ہے. صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کیا. ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا گیا کہ اگر یہاں سے بیل ہو گئی تو منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر گرفتار کر لیں گے. اور اس کے ساتھ انہوں نے تمام وہ ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے. اور ان کو ملا کون تھا؟ صرف ایک شخص جس کو وعدہ معاف گواہ بنایا تھا، اسرار سعید صاحب، جو چیف انجینئر تھے ایل ڈی اے کے اندر. چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید صاحب، یہ واحد گواہی تھی جو شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے وعدہ معاف گواہ کی بنائی تھی. اس کے علاوہ کوئی ثبوت ان کو نہیں ملا. انہوں نے ڈیفڈ میں، ڈیلی میل میں باہر سے صحافی بلا کر ڈیوڈ روز کو کہانیاں بنوائیں. انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی میں ایف آئی اے کا سارا ریکارڈ بھیج کر، نیب کا سارا ریکارڈ بھیج کر انہوں نے این سی اے میں کیسز بنائے جس کے اندر سے یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اور کوئی کرپشن کا آئیوٹا آف ایویڈنس نہیں ملا. اسی طرح یہاں انہوں نے کیسز بنائے، جھوٹے گواہ بنوائے. اور ایک گواہی جو اسرار سعید صاحب کی تھی، جو سلیم شہزاد صاحب ڈی جی نیب لاہور نے بنائی تھی، وہ آج اس کا بھانڈا پھوٹ گیا. انہوں نے اوتھ کے اوپر حلفاً آج کورٹ کو یہ بتایا کہ مجھے ہراس کر کے، مجھے دھمکی دے کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، نہ ہمارا وکیل کہہ رہا ہے، یہ اسرار سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکا کر، مجھ پہ کہ مجھے دھونس اور دھمکی کے ساتھ مجھ سے یہ گواہی دلوائی گئی تھی. اور I was arrested in this case on 9th March 2018. I had already joined the inquiry and investigation. I was made to keep waiting for hours and hours and I was harassed. I joined the inquiry. I had been denying the allegations of instance reference or anything related to him. جس وقت اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا، وعدہ معاف گواہ جس اور ہائی کورٹ لاہور میں میرٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی، میرٹ کے اوپر. اور اس کے بعد جب نیب سپریم کورٹ گئی اور سپریم کورٹ کے اندر نیب نے خارج کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی بیل کو گئی تو دوبارہ ان کو کہا گیا کہ تم وہاں گواہی دو. انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا 2019 میں ایک اور کیس ڈال دیا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا. اور آج کی تاریخ تک اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر گرفتار جس کیس میں اسرار سعید صاحب کو کیا ہوا تھا اس کا ریفرنس دائر نہیں کیا. اس کو صرف گرفتار اس لیے کیا کہ وہ شہباز شریف کے خلاف گواہی دے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر کہا کہ سیاسی مخالفین شہباز شریف، خواجہ آصف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور یہاں تک کہ تمام وہ لوگ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف میرے کیسز بنا کے لاؤ. انہوں نے انکار کیا، اس کو فارغ کر دیا. جو نیب کے چیئرمین تھے، جو طیبہ گل صاحبہ جن کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس لے کر گئی تھیں، ان طیبہ گل صاحبہ کو وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر لیا گیا. اور اس کے بعد چیئرمین نیب کو مسلسل بلیک میل کرتے رہے ان کی ویڈیو کے اوپر اور مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے بنائے گئے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا حلف، یہ ان کا کورٹ کے اندر بیان ہے اسرار سعید صاحب کا جو واحد گواہی تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف. یہ آج کا بیان ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں اٹ از کریکٹ that during investigation I did not produce any kind of evidence to show any relationship between the owners of Bismillah Engineering and Paragon Sitting Housing Scheme. It is correct that the process of Ashiana Iqbal Housing Project was transparent from its inception till its approval by Private Public Partnership Steering Committee, and no violation of any law was involved throughout the process. It is correct that as per my knowledge, none of the accused person of this reference has committed any offence in respect of Ashiana Iqbal Housing Project. It is correct that the respective accused person have played their respective roles in true professional and honest manner. یہ ان کا بیان کورٹ کے اندر ہے. As per my knowledge, no loss to public exchequer was caused due to award of contract. No fraud,
no cheating whatsoever to public at large was committed by way of award of the aforementioned contract. No monetary or other benefit was derived by any of the accused person by the award of the contract of Ashiana scheme. In July 2019, I was called by DG NAB Shehzad Salim. He wanted a statement from that accused Mia Shehbaz Sharif was causing harassment to me for having become an approver in the case. He wanted my statement to use it for the cancellation of bail of Mia Muhammad Shehbaz Sharif, but I refused to fulfill his desire. Therefore, I was again arrested by NAB on 5th September 2020 on the allegation of overpayment in LOS drain project. I was the only person who was arrested in this project, and I had no concern with any kind of overpayment. جب اس نے یہ کہا کہ میں یہ گواہی سپریم کورٹ میں نہیں دوں گا, شہزاد سلیم ڈی جی نیب نے بلایا ان کو اور ان کو کہا کہ تم سپریم کورٹ کی جو بیل خارج کے لیے نیب گئی ہے وہاں بھی تم یہ بیان دو. اس نے جب نہ کیا تو اس کو دوسرے کیس میں ریسٹ کر لیا جس کا آج تک ریفرنس دائر نہیں کیا. تو کیا آج عدالت جس میں یہ کیس سنا جا رہا ہے, کیا وہاں شہزاد اکبر کو, عمران خان کو اور ڈی جی نیب جس کی گواہی دے رہا ہے اسرار سعید, جو کورٹ کے اندر بیان جمع کرا رہا ہے, آج ان کو بلا کر ان کے اوپر کیس درج ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہر کیس میں ہو, چاہے آشیانہ ہو, چاہے گندا نالا ہو, چاہے صاف پانی ہو, چاہے 56 کمپنیاں ہو, چاہے منی لانڈرنگ ہو, ایسٹ بیونڈ ریکوری, یہ تمام کیسز شہباز شریف صاحب پہ بنائے گئے. پہلی دفعہ 5 اکتوبر کو اریسٹ کیا گیا اور آج اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ آج 14 فروری ہے اور 14 فروری 2019 کو شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی. 241 دن جیل میں رہے, انویسٹیگیشن کرائی, ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور پیشیاں بھگتی ان کیسز کے درمیان. اس کے دوبارہ جب اس میں کوئی ان کو جب بیل ہوئی میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں, تو دوبارہ ان کو 28 سپتمبر 2020 کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد 23 اپریل 2021 کو ان کی بیل ہوئی. اور اس دوران جب ان تمام کیسز میں کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان پہ ایسٹ بیونڈ انکم کے جو کیسز تھے وہ ڈال دیے, منی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا. اور اس کے بعد جب این سی اے کا فیصلہ آیا, ادھر کوئی عدالت ایسی نہیں مقامی طور پر, چاہے وہ سیشن کورٹ ہو, چاہے وہ نیب کورٹ ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, ہر کورٹ کے اندر جواب دیا شہباز شریف صاحب نے, ہر کورٹ کے اندر, اور ان کو وہاں سے سرخرو ہوئے. اسی طرح نواز شریف صاحب, اسی طرح مریم نواز, اسی طرح شاہد خقان, مفتاح اسماعیل, سلمان رفیق, سعد رفیق, خواجہ آصف, ایک طویل فہرست ہے, رانا ثناء اللہ, تمام وہ لوگ, حمزہ شہباز, مریم نواز, تمام نے عدالت کے اندر جوابات دیے. سی ایم تھے نا اور وزیر اعظم تھے ملک کے, ان کی بیٹی تھیں, باقی تمام گزرا رہے تھے, کہہ دیتے کہ ہمیں استثنا دی جائے. کسی نے ٹانگ پر پلستر باندھ کر زخم کے اوپر پناہ نہیں لی اپنے گھروں میں. شہباز شریف 96H ماڈل ٹاؤن جس وقت نیب ان پہ ریڈ کرتا تھا, ان کی بیٹیوں کے گھروں پہ ریڈ کرتا تھا, مریم نواز کو ان کے والد کے سامنے ہتھکڑی لگائی, تو ہم نے تو نہیں کہا ہمیں استثنا دی جائے. اور اس کے بعد 96H میں پناہ تو نہیں حاصل کی کہ میں چیف منسٹر تھا, میں کیوں جواب دوں. ہر کیس کا جواب دیا, یہاں تک کہ جب انہوں نے این سی اے کے اندر منی لانڈرنگ کا کیس دیا وہاں جواب دیا. کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں سے استثنا مانگی ہو کہ میں جواب نہیں دوں گا, یا میرے پاس جواب نہیں ہے, یا مجھ سے کوئی جواب پوچھ نہیں سکتا. ہر شخص نے اپنا جواب دیا. یہ کیوں ایک ڈسکریمنیٹری رویہ ہے ٹورڈز عمران خان؟ کیوں نہیں ان سے جواب مانگا جاتا؟ تمام کیسز اس وقت عدالتوں میں, ہر عدالت سے استثنا مانگی ہوئی ہے کہ میری ٹانگ کے اوپر پلستر ہے. دوسروں کی عزتوں کا تم دھجیاں اڑاؤ, کسی عدالت کو نہ چھوڑو, کسی کیس کو نہ چھوڑو. کوئی بھی اپنا ریاستی طاقت کو, وزیر اعظم کی کرسی, اپنے اقتدار کی طاقت کو استعمال کر کے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا, اور ہم نے جواب دیے, ہر کیس کا جواب دیا.
तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए बीआरटी पिशावर में, तुम सुप्रीम कोर्ट से ले लो स्टे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए फॉरेन फंडिंग में, तुम कहो कि मैं जवाब नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन का दायरा कार 7 साल तक तुम जवाब नहीं दे सके। तुम पकड़े जाओ बिलियन ट्री सुनामी में, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम तोशा खाना में पकड़े जाओ, तुम कहो मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम कोई ऐसा केस जो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर है उसमें किसी में जवाब नहीं देते और कहते हैं मुझे इस्तिस्ना दी जाए क्योंकि मेरी टांग के ऊपर पलस्तर है। फिर तुम कहते हो कि जी बाजवा साहब कहते थे कि इनको छोड़ दें और इनके ऊपर करप्शन के केसेस बनाओ, मैंने इनको एनआरओ दे दिया। वो सुपर किंग थे, तुम सुपर करप्ट थे और इस वजह से तुम्हारे पास हर वो ताकत थी, तुमने इस्तेमाल की। आज तुम बैठकर तमाशा करते हो, रोज टीवी के ऊपर बैठते हो, हर रोज अदालत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का हर वो रहनुमा जिस पे तुमने इल्जाम लगाए, जो इल्जाम तुम पर साबित हो रहे हैं और तुम जवाब नहीं देते हो और बातें तुम बैठकर रोज रोज करते हो दूसरों पर। तुम जिसको ताहयात एक्सटेंशन दे रहे थे, तुम कह रहे थे वो इकोनॉमी में मेरी मदद कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी में मेरी मदद कर रहे हैं, इन जैसा सिप्पा सलार पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, वो जमहूरियत को तकवीयत और तसलसल दे रहे हैं। और आज तुम कहते हो कि वो सारी चीजों के जिम्मेदार बाजवा साहब थे। तो तुम क्या कर रहे थे? आप सिर्फ ये चाहते थे कि तमाम सियासी मुखालफीन और जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर तुम काम कर रहे थे फॉरेन फंडिंग के तहत कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए, अवाम को बेरोजगार किया जाए, मुल्क में महंगाई फैलाई जाए और नौजवानों के जहनों को माजूर कर दिया जाए, जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा करप्शन का बयानिया हर अदालत में पिट गया है, आपको पता चल गया कि किसी किस्म का कोई सबूत तुम साबित नहीं कर सके, वादा गवाह माफ बयानात देकर जो वादा माफ गवाह बनाए, आज वो गवाहियां दे रहे हैं हर अदालत के अंदर कि किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई थी। तुमने लोगों के बच्चों को गिरफ्तार किया, तुमने लोगों की बहनों को गिरफ्तार किया, तुमने लोगों की बेटियों को गिरफ्तार किया और कहते हो कि तुम्हारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तुम्हारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जमान पाक के बख्तरबंद में बैठकर टांग पे पलस्तर डाल के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। जिस तरह फरियाल तालपुर को घसीट कर जेल से ईद वाली रात, चांद रात वाले, तुम्हें किसी ने जमान पाक से घसीटा? तुम किस तरह की बातें करते हो? तुम्हारे लोगों को कोई पकड़ा जाए तो कहते हो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आज इल्जाम लगाते हो, गाली देते हो, कल उन्हीं लोगों से माफिया मांगते हो। तुम लोगों को ज़हनी माजूर समझते हो। आप समझते हैं कि आप एक दिन, कहां है वो आज का पर्चा, वो किधर है पर्चा साइफर का? तुमने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ खेल खेला। जब तुम्हें पता चल गया कि करप्शन का बयानिया पिट चुका है, तुमने साइफर निकाल लिया कि मुल्क के खिलाफ आलमी साजिश हो गई है। आपने साइफर निकाला, उसके बाद का आलमी साजिश हो गई है, फिर अमरीकी साजिश हो गई है, फिर बाजवा साहब ने साजिश कर दी है, फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने साजिश कर दी है, फिर मोहसिन नकवी ने साजिश कर दी है। और आज कहते हो जो सबूत सामने आ रहे हैं, कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई, कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं हुई, किसी ने साजिश नहीं हुई, बाजवा साहब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। आप क्या आप लोगों को पागल समझते हैं? ये तौहीन है। वो जो लोग इनकी बातों को सच समझते हैं, ये उनकी तौहीन है। आज उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं किसी को मिली, ये जिस तरह स्टोरियां घड़ता है शख्स, मैं किसी को मिली तो मुझे वो बच्चा था बेचारा, उसने मुझे कहा कि आपने अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। आज वो लोग सुने जो इस बात पे यकीन करते थे, आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, आज मरियम औरंगजेब नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज या नवाज शरीफ नहीं, आज इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई आलमी साजिश या अमरीकी साजिश नहीं हुई। तो अगर तुम्हें पता था कि बाजवा साहब तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात तुमने उनको ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर की। और अगर आपको पता था कि सारे काम बाजवा साहब कर रहे हैं और इल्जामात आप पे लग रहे हैं, तो आप उस कुर्सी पर बैठकर क्या उसकी मुलाजमत कर रहे थे, जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कहा? तो आप क्या कर रहे थे? और आज आपका खाली ये बयान दे देना कि अमेरिका की साजिश नहीं हुई, खाली ये बयान दे देना कि आलमी साजिश नहीं हुई, आपने खुद इस बात का सबूत दिया है कि आप पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये, और जिस वक्त आपने ये इल्जाम लगाया, जिस वक्त आपने ये अमरीकी साजिश और ये साइफर का और ये बैरून मुल्क साजिश और अमरीकी साजिश का इल्जाम लगाया, उस वक्त आप वजीर आजम थे।
آپ نے اپنے وزراء کو پارلیمنٹ میں کھڑا کر کے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو ریزولوشن ہے وہ کینسل کی جاتی ہے کیونکہ یہ امریکن سازش ہے، کیونکہ یہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے وہ ریزولوشن جب کینسل کی، اس کرسی پہ منصب پر بیٹھے ہوئے آپ نے آئین شکنی کرائی اور آج کہتے ہو عالمی سازش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسپیکر سے کرائی، اس کے بعد صدر پاکستان سے کرائی، آج اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ یہ 5 لوگوں نے جو بیان دیا ہے وہ تم نے آج اس کا ثبوت دیا ہے کہ تم نے ان لوگوں سے یہ جھوٹا بیان دلوایا۔ آپ کی دماغ کی کوئی مطلب کہ روز تم بیٹھ کر ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو کی تم ایک چیز تو دیتے ہو، لیکن اتنا خطرناک کھیل کھیلا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ۔ پھر تمام لوگوں کو آج شہباز شریف کا وعدہ معاف گواہ عدالت میں کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تمام چیزیں، تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے ہیں، کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی ایسا فراڈ نہیں ہوا، کسی شخص کو کوئی فائدہ مالی نہیں پہنچا، کسی قسم کا پبلک منی ایکسچیکر کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور اس وقت شہباز شریف نے عالمی کانفرنس بلائی کہ پبلک انٹرسٹ کو واچ کیا جائے جس وقت یہ پروجیکٹ دیا جا رہا تھا، اور اس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی یہ آج وہ گواہ عدالت میں کہہ رہا ہے۔ آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ تم نے ملک کے وسائل کو، اور کہتے ہو کہ میرے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور کہتے ہو کہ جب ملک کو انصاف ملے گا تو تب ملک ترقی کرے گا۔ پاکستان اب صرف تب ترقی کرے گا جب تمہارے جیسے بیروپیے، آپ جیسے فراڈ، آپ جیسے تماشا، آپ کے اب لوگ تماشا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن تم پر یقین کوئی نہیں کرتا۔ تم نے اتنا جھوٹ بولا، پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دی، وہ ملک جو 6.1% پر ترقی کر رہا تھا وہ منفی 1% پر گیا تمہارے دور میں، اور آج پوچھتے ہو دوسروں سے۔ تم نے معیشت کی بنیادیں ہلائیں، تم نے اکاؤنٹیبلٹی جو احتساب ہے اس کو مذاق بنایا، اس کو اپنی بدبودار سیاست کی نظر کر دیا، تم نے لوگوں کے حسد اور بغض میں، تاکہ یہ لوگ جیلوں میں رہیں اور تمہارے خلاف کوئی آواز نہ آ سکے، بیانیاں 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 جھوٹ بولتے ہو۔ ملک کے جو فورن پالیسی سے تم نے کھیل کھیلا، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی مرضی سے جعلی مقدمے بنا کر، زبردستی کے گواہ بنا کر، سلیکٹڈ ججوں کے ذریعے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا جو ہر روز کی بنیاد پر سرخرو ہوتے ہیں۔ لیکن آج نقصان کس کا ہوا ہے؟ آج نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا ہے، پاکستان کا ہوا ہے۔ لوگوں کی معیشت تباہ کی، نوجوانوں کے ہاتھوں سے روزگار چھینا، ملک کو مہنگائی کے طوفان کے اندر جھونکا، اور بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر 2 جھنڈے لگ کر کس ڈٹائی سے بات کرتے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو کہ پاکستان کی عوام پاگل ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اس کی بات سنتے ہیں، جو اس کی بات پر یقین کرتے ہیں، یہ ان کی توہین ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ذہنی معذور سمجھتے ہیں۔ مطلب کہ تم سمجھتے تھے کہ تم جعلی مقدمے بنا لو گے، تم زبردستی کے گواہ لے آؤ گے، تم سلیکٹڈ ججز لگا دو گے تو یہ تا حیات یہ نیریٹو بنا رہے گا۔ ایک ثبوت تم پیش نہیں کر سکے 4 سال، اور آج کہتے ہو کہ دوسرے چور ہیں۔ اگر چور تھے تو ثابت کرتے، اور تم چور ہو کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تم عدالت نہیں جاتے ہو، تم عدالت سے استثنا مانگتے ہو، تم نے جو ڈاکے ڈالے ہیں تمہارے پاس جواب نہیں، اس لیے تم پلستر کا بہانہ بنا کر آج ادھر بیٹھے ہوئے اور نوجوانوں کو کہتے ہو جیلیں بھرو۔ بیٹھ کر ڈگڈگی بجا کر، تماشا کر کے، روز ٹی وی چینلز کے اوپر تم جھوٹ بولتے ہو، روز بونگیاں مارتے ہو۔ ہنسی آتی ہے آپ کے اوپر، اب آپ کا جواب دیتے ہوئے ہنسی آتی ہے، اور دکھ ہوتا ہے کہ تم سمجھتے کیا ہو کہ پاکستان کی عوام اور نوجوان جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ لوگوں کو پرسوں بھی چور چور کہہ رہے تھے، آج کیوں نہیں عدالت گئے؟ لاہور کی کورٹ کی عدالت جاتے، لاہور ہائی کورٹ کی عدالت جا کر پوچھتے، بولتے، وہاں ثبوت دیتے۔ نون لیگ کے تمام رہنماؤں کو کورٹ کا سامنا کرنا استثنا نہیں مانگی، اور چیف انجینئر کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، جن کا کہنا تھا کہ مجھے دھوس اور دھاندلی کے ذریعے گواہی دلوائی گئی۔ مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔